اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم نے واقعہ معراج کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ واقعہ معراج کے بعد اب مکۃ المکرمہ میں پیش آنے والا سب سے اہم واقعہ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کیوں فرمائی اور مدینے کا آپ نے انتخاب کیوں فرمایا۔ تو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب حج کا موسم آتا تو آپ علیہ السلام بازاروں میں جاتے، میلوں میں جاتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے اور اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ اسی طریقے سے نبوت کے 10ویں سال میں مدینے سے کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ مدینے کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے۔ مدینہ نام تو نبی علیہ السلام نے بعد میں رکھا وہاں پہنچنے کے بعد۔ تو مدینے سے آنے والے جو مسافر تھے اور موسم حج میں مکۃ المکرمہ آیا کرتے تھے، تو عقبہ ایک گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں، مینا کے قریب میں ایک گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں، اور عقبہ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی آتے ہیں گھاٹی کے، اور گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں جو نچلا حصہ ہے اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو مینا کے قریب میں ایک مقام ہے، وہاں پر آج کل مسجد العقبہ کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر جا کر نبی علیہ السلام نے مدینے کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی کہ جس میں سے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت لی؟ کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور اسی طریقے سے میں جن کاموں کا تمہیں حکم کروں گا ان کاموں کو تم انجام تک پہنچاؤ گے۔ ان تمام چیزوں پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی، ان 6 لوگوں سے، اور یہ 6 لوگ مدینہ المنورہ واپس چلے گئے۔ اسی طریقے سے جب اگلا سال آیا، یعنی نبوت کا 11واں سال، پھر نبی علیہ السلام جب حج کا موسم آتا لوگوں کے پاس جاتے، مختلف قبائل کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے، ان سے جا کر ملاقات کرتے، تو مکے کے جو شریر ترین لوگ تھے، ابو لہب، ابو جہل، نبی علیہ السلام کے پیچھے جاتا، اور وہ جا کر لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں، اس کی بات کا یقین نہ کرنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام کی دعوت کو وہ ناکام بنانے کی کوشش کرتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ہر سال حج کے موسم میں جب مختلف جگہوں سے لوگ مکۃ المکرمہ آتے حج کرنے کے لیے، تو ان لوگوں سے آپ جا کر ملاقات کرتے اور دین کی دعوت پیش کرتے۔ اسی طریقے سے نبوت کے 11ویں سال میں اسی گھاٹی میں جا کر نبی علیہ السلام نے مدینے کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ پہلی ملاقات میں 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اب اس دوسری ملاقات میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولی، بیعت عقبہ اولی، یعنی عقبہ گھاٹی کی پہلی بیعت، اولی مانے پہلا۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں سے بیعت لی، اور بیعت انہی چیزوں پر تھی جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، اور یہ 12 کے 12 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے کوئی معلم تجویز کر دیں تاکہ ہم وہاں جا کر اس معلم سے قرآن کو، حدیث کو اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو سیکھ سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر، ایک بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے مصعب بن عمیر کا، جو غزوہ بدر میں جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، غزوہ بدر میں جو علم بردار تھے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا اسلام کا، وہ ہیں یہ مصعب بن عمیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کریں، ان کو بتائیں عقائد کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ پہنچے اور وہاں جا کر دھیرے دھیرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کری، گھر گھر جاتے، قبیلے قبیلے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ہر روز 2-3 آدمی اسلام میں داخل ہوتے جاتے، یعنی اس طریقے سے مدینے کے اندر تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ اور مدینے کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ، وہ مدینے کے اوس قبیلے کے سردار ہیں، ان سے جا کر حضرت مصعب بن عمیر نے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ تو شروع میں تو انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، لیکن پھر حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن کی آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا تو ان کا دل موم ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی قبیلے کا سردار اسلام قبول کر لے تو جو اس کی رعایا ہوتی ہے، جو نچلے لوگ ہوتے ہیں، وہ بآسانی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، وہ بآسانی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب نبوت کا 13واں سال آتا ہے اور پھر مدینے سے کچھ لوگ حج کے موسم میں مدینے سے مکہ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق قبیلوں میں گئے اور مختلف قبائل میں گئے، لوگوں سے جا کر ملاقات کی، تو مدینے سے آئے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات کی تو 72 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جو ان لوگوں نے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ آئے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو بت پرست تھے، ان لوگوں سے چھپ چھپا کر ان 72 لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہی تمام چیزوں پر بیعت کی کہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم چوری، اس بات پر بیعت لو، وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے اور اپنے کسی بھائی پر الزام نہیں لگاؤ گے۔ اس طرح کی باتوں پر اللہ کے نبی نے ان تمام 72 لوگوں سے بیعت لی۔ پھر ان لوگوں کے وہاں پر حضرت عباس بھی موجود تھے جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں لیکن ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اے مدینے کے لوگوں، نبی محترم آپ کے وہاں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو آپ ان کو جواب دینا کہ ہاں، نہیں تو آپ منع کر دینا۔ تو حضرت برا ابن عازب جو ایک صحابی ہیں، مدینے کے ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تلواروں کے سائے میں پلے اور بڑے ہیں اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے اور ہم اپنی جان اور مال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک دوسرے صحابی جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے پہلی مرتبہ میں ہی، جو پہلی ملاقات اللہ کے نبی کی ہوئی تھی جس میں 6 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہی میں وہ شخص تھا ابو الہیثم نامی شخص۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں اور وہاں پر یہودیوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور یہودی بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں، جب آپ وہاں آئیں گے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے تو یہودیوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا تو نہیں وہاں پر آپ اپنی حکومت کو مضبوط کر کے اور اپنی مضبوطی حاصل کر کے آپ دوبارہ مکہ تو واپس نہیں آ جائیں گے؟ کبھی آپ ہمیں تنہا تو نہیں چھوڑ کر آ جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یقین دلایا کہ نہیں، اب میرا خون تمہارا خون ہے اور میں زندگی بھر مدینے میں ہی رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے اور میں زندگی بھر مدینے میں ہی رہوں گا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینے تشریف لے آئیں اور ہم کیا ہیں، آپ کے لیے ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ وجوہات بنی مدینہ جانے کی، کیونکہ مدینے میں ایک کافی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، پہلی مرتبہ میں 6، دوسری مرتبہ میں 12، تیسری مرتبہ میں 72 لوگ، اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کی دعوت پر روزانہ 2-3 لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور پھر جو صحابی یہاں سے اسلام میں داخل ہو کر گئے تھے، پھر ان کے خاندان والے، ان کے کنبے والے، ان کے قبیلے والے، دھیرے دھیرے وہاں اسلام کافی پھل اور پھول رہا تھا، اور مدینے کے لوگوں کے مزاج میں نرمی تھی، محبت تھی، جانثارانہ ان کا طریقہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے مدینے کا انتخاب کیا، اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ آپ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ جاؤ مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ دھیرے دھیرے کر کے چھپ چھپا کر تمام صحابہ مدینے چلے گئے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور آپ کی گھر کی عورتیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو لاچار تھے، کسی کے غلام تھے، کسی کے ماتحت تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ رہ گئے، اور سارے کے سارے صحابی دھیرے دھیرے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے رکے ہوئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے، کوئی حکم آ جائے، اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے میں بھی ہجرت کر لوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں ایک اچھے باغ میں ہوں، اور بڑا لہلہاتا باغ ہے، تو صبح اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ مدینے میں ہیں، آپ مدینے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ یہ اشارہ مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم بھی ہوا کہ آپ مدینے ہجرت کر جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی یہ ارادہ کر لیا۔ اب ادھر قریش کو خبر لگی کہ دھیرے دھیرے جتنے بھی مسلمان تھے سب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ہیں، اور مدینے میں جا کر ان کی طاقت ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے، اور یہ بڑے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، آخر کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے اپنا ایک جلسہ بلایا، ایک میٹنگ بلائی، جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے، کفار کے قبیلے تھے، ان تمام لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور بڑے بڑے مطلب ابو جہل، عتبہ، ولید، عقبہ ابن ابی معیط، حکیم بن حزام، اس طریقے کے جتنے لوگ تھے سب کے سب کیا ہیں وہاں اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ایسا کرو محمد کو قتل کر دو، بعض نے کہا کہ محمد کو جلا وطن کر دو، لیکن ابو جہل نے اخیر میں رائے یہ دی کہ ایسا کرو ہر قبیلے کا ایک آدمی طے کیا جائے، اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک آدمی، یعنی 12 لوگ اکٹھے ایک ساتھ جائیں، ہر قبیلے کے ایک آدمی کو منتخب کیا جائے، اور 12 لوگ اچانک جا کر محمد پر حملہ کر دیں اور محمد کو قتل کر دیں۔ جب محمد قتل ہو جائیں گے تو کسی ایک انسان پر قتل کا مطلب قتل، کیونکہ عرب میں ماحول یہ تھا اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ہے، یا تو 100 اونٹ دینے پڑتے، یا پھر اس کو خود بدلے میں قتل کیا جاتا۔ تو جب ہم 12 قبیلے کے لوگ مل کر قتل کریں گے تو کسی ایک پر قتل کا ذمہ نہیں آئے گا، 12 قبیلوں پر، 12 خاندانوں پر قتل کا ذمہ ہو جائے گا۔ اس رائے پر سب نے لبیک کہا، اور یہ کہا کہ چلو ہم کیا ہے نبی محمد کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کیا ہے، جیسے ہی محمد باہر نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے، کیونکہ عرب کتنے بھی برے تھے لیکن کچھ چیزیں ان کی اچھی بھی تھیں۔ اگر جس گھر میں عورتیں ہوتی تو بغیر اجازت کے، چاہے دشمن کا ہی گھر کیوں نہ ہوتا، بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے، بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کی حرم بھی ہیں، اس وجہ سے وہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور باہر ہی محاصرہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی سے یہ کہا کہ ایسا کرو آج رات تم میرے بستر پر سو جانا، اور میں رات میں موقع دے کر ہجرت کے لیے نکل لوں گا حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ مقصد یہ تھا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں بھی تھیں۔ کفار مکہ بہت سے لوگ وہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت پر اور آپ کی صداقت پر، آپ کی دیانت پر سب متفق تھے۔ تو وہ لوگ جو ایمان بھی نہیں لائے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اپنے امانتیں، اپنا روپیہ اور پیسہ نبی کے پاس رکھوا جاتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا، حضرت علی کو بلایا اور امانتیں ان کے حوالے کی کہ یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، اور رات میں تم یہاں سو جانا، میں خاموشی کے ساتھ رات میں نکل جاؤں گا، اور اس کے بعد یہ امانتیں ان لوگوں کے گھروں پر پہنچا دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر سے پلان بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے کہ میں مدینہ ہجرت کر جاؤں۔ حضرت ابو بکر فوراً تیار ہو گئے اور یہ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ اے نبی میں تو تیار ہوں، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے کھلا پلا کر تیار کیا ہے، ایک آپ لے لیں اور ایک میں لے لیتا ہوں اور ہم دونوں ہجرت کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس کو مگر ہدیے میں قبول نہیں کروں گا،
قیمتاً اس کو لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوددار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت حضرت ابوبکر کو دی، حضرت ابوبکر لینا نہیں چاہتے تھے لیکن زبردستی آپ نے اس کی قیمت دی، اور قیمت دینے کے بعد آپ نے اس اونٹنی کو لیا، اور رات کی تنہائی میں جیسے ہی ان لوگوں نے محاصرہ کرا ہوا تھا، جیسے ہی وہ غفلت میں آئے، اونگ میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور مدینے سے کچھ میل کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ثور کہتے ہیں، جبل مانے پہاڑ، جبل ثور اس کو ہم غار ثور بھی کہتے ہیں، وہاں اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، آپ ذرا تصور کریں بڑا اونچا پہاڑ ہے، آپ کو چڑھنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنا اونچا پہاڑ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر اس پہاڑ کی اونچائی پر چڑھے، اور اس میں غار تھی، اس میں جا کر چھپ گئے، اس میں جا کر چھپ گئے، اور 3 دن تک چھپے رہے، 3 دن تک چھپے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ناشتہ یا کھانے کا سامان تھا، حضرت ابوبکر کے جو غلام تھے وہ دن بھر بکریاں چراتے، رات میں دودھ نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے غار میں، ان کو پلا دیتے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے حضرت اسما جو حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی ہیں وہ کھانا تیار کر کے رات میں چپکے سے وہاں غار میں جاتی اور کھانا پہنچا کر آتی۔ اس طریقے سے 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غار میں گزارے۔ اب اس غار کے تعلق سے کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ بھئی مکڑی نے جالا بن دیا، ببول کے کانٹے وہاں اگ گئے، ببول کا پیڑ وہاں اگ گیا، کبوتر نے گھونسلہ لگا لیا، یہ سب کیا ہے؟ بیکار کی روایتیں ہیں، ان کی موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، منکر ہیں، ان روایتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایسا سنا ہوگا آپ نے کہ مکڑی نے جالا بن دیا اس لیے مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، اور وہاں کیا ہے؟ ببول کا پیڑ اگا آیا، ببول نے کانٹے وہاں بچھا دیے، کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ روایتیں مجہول ہیں، منکر ہیں، موضوع ہیں، ان کی کوئی سند حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 3 دن گزارے، اور چوتھے دن آپ وہاں سے نکل کر ایک کافر ہے اریقت نام کا، اس سے کہا کہ اس پر اللہ کے نبی کو اعتماد تھا، نبی نے کہا کہ تم ہمیں راستہ بتاؤ اور ہم کیا ہے مدینے کی طرف جائیں گے۔ اس کافر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ بتایا، اور وہ آگے آگے چلتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے روانہ ہوتے جاتے۔ اس طریقے سے پھر کفار مکہ کو پتہ لگا کہ نبی محمد اور ابوبکر یہاں سے بچ کر نکل گئے ہیں، تو انہوں نے انعام رکھا کہ جو شخص انہیں پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ، حضرت سراقہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، جنہوں نے کسرا کو فتح کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کسرا کے کنگن ان کو پہنائے تھے، کسرا کے کنگن ان کو پہنائے تھے۔ حضرت سراقہ اللہ کے نبی کے پیچھے گئے 100 اونٹوں کے لالچ میں کہ محمد کو اگر پکڑ کر دے دوں گا تو 100 اونٹ مجھے مل جائیں گے، اور گھوڑا دوڑا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا۔ لیکن جیسے ہی پکڑنے چلے تو ان کے ذہن میں آیا کہ اپنا تیر نکالا، اور عرب کے وہاں یہ ماحول تھا وہ فال کے تیر رکھا کرتے تھے، تیر نکالنے سے پہلے اس میں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، اس تیر کو چلاؤں یا نہ چلاؤں، ایک پر لکھا ہوتا چلاؤں، ایک پر لکھا نہ چلاؤں، تو اس طریقے سے اس پر لکھا ہوتا، تو انہوں نے فال کا تیر نکالا، اس میں لکھا ہے کہ اسے نہ چلائیں، اس کو نہ چلائیں۔ لیکن پھر بھی کیونکہ لالچ اندر تھا وہ نہیں مانا، آگے کو بڑھا، جیسے ہی آگے کو بڑھا اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اس کا گھوڑا گھٹنوں کے بل زمین میں دھس گیا، پھر بھی نہیں مانا، پھر اس نے تیر نکالا کہ اب کیا ہے تیر چلا کے دیکھتا ہوں، پھر بھی تیر میں یہی لکھ کر آیا کہ اس تیر کو نہ چلایا جائے، یعنی اس سے فال یہی نکلی کہ اس کام کو نہ کیا جائے۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، پھر وہ گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور معافی مانگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امن کا پروانہ لکھوایا کہ آپ، اور کفار کے اس ارادے کے بارے میں بتلا دیا کہ کفار نے یہ اشتہار شائع کیا ہے کہ جو آپ کو پکڑ کر لا کے دے گا ابو بکر کو یا محمد کو، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے سراقہ بچ گئے، نہیں تو ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی، اور اسلام میں داخل ہو گئے اور اتنا بڑا مقام ملا۔ جب کسرا کو فتح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کسرا بادشاہ کو جو فتح کرے گا تو اس کو کسرا بادشاہ کے جو کنگن ہوں گے وہ اس کو پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ نے اس کو فتح کیا تھا، سراقہ نے اس کو قتل کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا بادشاہ کے کنگن حضرت سراقہ کو پہنائے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ، مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں، اور مدینے سے کچھ دور پہلے ایک قباء بھی بنی ہوئی ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء ہے، مدینے سے تقریباً 3 میل فاصلے پر آپ نے وہیں قیام کیا، وہیں آپ نے قیام کیا۔ ایک صحابی تھے جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہاں کے سردار تھے، ان کے گھر پر آپ نے قیام کیا۔ 14 دن آپ کا قیام کہاں پر رہا؟ قباء ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء ہے۔ آپ نے اس محلے میں قیام فرمایا 14 دن۔ 15ویں دن آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور آپ نے مدینے کا رخ کیا، اور اس 14 دن کے قیام میں آپ نے مسجد تعمیر کری اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد قباء۔
اس مسجد کا نام جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ تو اس مسجد کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی۔ اس کے بعد آپ مدینے پہنچے، اور جہاں پر آج کل مسجد نبوی ہے وہیں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پر جا کر آپ ٹھہرے۔ تو اب وہاں یہ معاملہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے میزبان بنے؟ سب نے کہا جی ہمارے میزبان بنے، ہمارے میزبان بنے۔ اور مدینے میں ایک ایسی خوشی کی لہر تھی کہ تمام مدینے کے لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، اور مدینے کی گلیوں میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا بجا کر یہ والی نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ آج ہمارے درمیان کیا ہے؟ چاند طلوع ہوا ہے، چاند ہمارے درمیان نکل کر آیا ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہاں کی عورتیں کیا ہیں؟ اس طرح کی نعت اور اس طرح کے اشعار زبان پر گا رہی تھی، اور مرد کیا ہے؟ بڑے جوش میں تھے، بڑی خوشی میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سردار نبی آخر الزماں ہمارے وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی ہمارے وہاں مہمان بنے۔ تو پھر قرعہ ڈالا گیا، پرچی ڈالی گئی، اور پرچی حضرت ابو ایوب انصاری کے نام کی نکلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کے وہاں قیام کیا۔ 2 منزلہ ان کا مکان تھا، تو انہوں نے اوپر کی منزل یہ کہا کہ اللہ کے نبی اوپر کی منزل آپ لے لیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، ان لوگوں کو دقت ہوگی، مجھے نیچے کی منزل دے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے نیچے کی منزل دے دی۔ 7 مہینے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد اسی کے برابر میں 2 یتیم بچوں کی جگہ پڑی ہوئی تھی، اس کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو بلایا۔ ان یتیم بچوں نے کہا کہ آپ یہ ہماری جگہ فری میں لے لیں اور یہاں پر مسجد بنا دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کی مارکیٹ ویلیو کی قیمت ادا کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے پتھر ڈھو ڈھو کر وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا۔ کھجور کا جو پیڑ تھا اس کے جو پتے تھے اس کی چھت بنائی گئی، اور کھجور کا جو تنا ہوتا تھا اس کے پلر لگائے گئے۔ اس طریقے سے بہت سادگی کے ساتھ وہ مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کو آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اور اس مسجد کے اندر 40 دن جو شخص باجماعت نماز پڑھ لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، 40 نمازیں، 40 دن نہیں، 40 نمازیں جو شخص باجماعت پڑھ لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہا کہ میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے، میرے اوپر اس کی شفاعت، اس کی سفارش واجب ہو گئی ہے، جو میری اس مسجد میں 40 نمازیں باجماعت پڑھ لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسجد تعمیر کی، اور پھر اس وقت آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان کے حجرے مسجد سے بالکل متصل بنائے، اتنے متصل بنائے کہ جب آپ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، یہ بات بڑے غور سے سننا، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اماموں کی رہائش پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رہائش تھی مسجد سے ایسے متصل تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف میں بیٹھتے تو آپ صرف سر اپنا یوں کر لیتے، حضرت عائشہ اور آپ کی اہلیہ آپ کا سر دھو دیتی تھی، کیونکہ اعتکاف میں اگر مسجد سے نکلیں گے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ اب لگا لیں کتنا متصل تھا، یعنی آپ مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے سر یوں کر لیتے اس طریقے سے، اور آپ کا سر کیا ہے، آپ کی اہلیہ اعتکاف کی حالت میں سر آپ کا دھلا دیتی، آپ کے بالوں کو دھلا دیتی۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ مسجد سے کس طریقے سے متصل آپ کی رہائش تھی۔ آپ کی جو ازواج ہیں یہ مسجد ہے، اور اس طریقے سے آپ کا حجرہ بنا ہوا ہے، ایسے آج بھی وہ حجرہ موجود ہے جس میں آپ مدفون ہیں، اور بس آپ کا ایک قدم حجرے میں ہوتا اور اگلا قدم آپ کا مصلی پر ہوتا، جیسے ہمارا حجرہ بنا ہوا ہے اس طریقے سے آپ کا حجرہ تھا، اگلا قدم آپ کا مصلی پر ہوتا تھا، اگلا قدم آپ کا مصلی پر ہوتا تھا۔ تو امام کی رہائش کا مسجد سے متصل ہونا یہ سنت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تاکہ قوم کے لوگ اور مقتدی حضرات امام کے علم سے اس کے وقت سے خوب مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کی، اور مسجد سے بالکل متصل آپ نے اپنی ازواج کے حجرے بنوائے۔ اس وقت 2 زوجہ تھیں، دونوں کے لیے حجرے بنوائے، اس کے بعد آپ نے اور نکاح کیے، تو تمام بیویوں کے آپ نے لائن سے مسجد سے متصل آپ نے سب کے حجرے بنوائے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ پہنچے، اور آپ نے سب سے پہلا کام جا کر جو کام کیا ہے وہ مسجد قباء کی تعمیر، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد آپ نے اس کا نام چینج کر کے، اس کا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب، مدینہ کا نام، صدیوں سے یہی نام تھا یثرب، آپ نے اس کا نام چینج کر کے رکھا مدینۃ الرسول، رسول کا شہر۔ مدینہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی شہر کے آتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سٹی، اور اردو میں بولتے ہیں شہر،
اور عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مدینہ. تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ مدینۃ الرسول، رسول کا شہر. لیکن اس کے بعد کثرت استعمال کی وجہ سے مدینہ ہو گیا. لوگ اب مدینۃ الرسول نہیں کہتے، صرف مدینہ بول دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے جب وہاں جبر اور ظلم اور شدت بڑھی تو مدینے کے لوگوں نے ویلکم کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچ گئے اور پوری زندگی آپ نے مدینے میں ہی قیام کیا اور پوری زندگی مدینے میں ہی رہے اور آپ پھر مدینے میں ہی آپ کی تدفین ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کو پڑھنے، سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.